السلام علیکم ناظرین۔ ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک جنوب مشرق میں واقع کرمان صوبہ ہے، جس کے معروف شہر میہان کے وسط میں وہ عالیشان مقبرہ اس شخصیت کا موجود ہے جنہوں نے 1431 عیسوی میں 105 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور جن کے ذکر اور تذکرے کے بغیر آخری الزماں پر گفتگو نہیں ہو سکتی، اور وہ شخصیت ہے جناب نور الدین کی۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ایپیسوڈ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ تاریخ جنہیں حضرت نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم سے بھی ملتا ہے، اور وہ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قرآن سید جلال الدین خارزمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ المکرمہ میں حاصل کیا، اور اس دوران آپ 7 سال مکے میں مقیم رہے، اور پھر ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر کا سفر کیا۔ وہ موسم سرما غاروں میں گزارتے، اور لوگوں نے اس دوران ہزاروں کی تعداد میں ان کی بزرگی اور کرامات کا اعتراف کیا، اور پھر وہ ایران کے علاقے میں یزد کے علاقے میں گئے، جہاں انہوں نے خانقاہ تعمیر کی۔ وہاں لوگ دور دور سے آتے، اور وہیں جب ان کا انتقال ہوا تو سلطان شہاب الدین فہمی نے ان کا مقبرہ تعمیر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی غالباً اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے۔ صوفیہ کے نزدیک یہ گروہ اولیاء مراد کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ و ارفع مراتب پر انہیں فائز کر دیتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ ولی آج سے تقریباً 855 سال پہلے گزرے ہیں، اور ان کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان ان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں انہوں نے آنے والے دور کی پیشن گوئیاں فارسی اشعار کی صورت کیں، جو کہ حیران کن حد تک حرف بہ حرف کچھ اس طرح درست نظر آتی ہیں کہ انہوں نے 100 سے 700 سال بعد آنے والے برصغیر کے بادشاہوں کے نام تک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے، تب کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ مثلاً مغل بادشاہ تیمور کا تذکرہ ان کے اشعار میں بادشاہ کی پیدائش سے 200 سال پہلے کا ہے۔ اسی طرح لودھی خاندان کے حکمرانوں سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا ذکر ان کے ہاں ملتا ہے، اور پھر مغلیہ خاندان کے بابر، ہمایوں، شیر شاہ سوری جو درمیان میں آئے، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، سب کے قصے ناموں کے ساتھ بیان کرتے نعمت اللہ شاہ ولی پھر انگریزوں کی آمد کا احوال بھی بیان کرتے ہیں۔ صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ وہ حجابات کے تمام پردے اٹھاتے ہیں، جو آخری الزماں کے پیش آنے والے تمام واقعات اور حوادث کو اپنے قصیدوں میں پھر وہ بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ کئی قصیدوں میں وہ پیدا شد کی ردلیف استعمال کرتے ہیں، یعنی پیدا ہوگا یہ کہہ کر بات کرتے ہیں، اور بعض مقام پہ ردلیف میں بے نم یعنی میں دیکھ رہا ہوں کی صورت استعمال ہوتی ہے۔ جو پیشن گوئیاں حیران کن حد تک درست ثابت ہوئیں، ان میں سے کچھ ذرا ملاحظہ فرمانے سے پہلے بتاتی چلوں کہ اس ویڈیو سیریز کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: ماضی، حال، مستقبل۔ تو پہلی پیشن گوئی ملاحظہ فرمائیے۔ ہم پہلے تو ان پیشن گوئیوں کا ذکر کریں گے کہ جو پچھلے 900 سال میں پوری ہو چکی ہیں، اور تاریخ کے ان واقعات کو بیان کیا جائے گا کہ جن کی طرف نعمت اللہ شاہ ولی نے پیشگی اشارہ کر دیا تھا، اور جو ہو بھی چکے ہیں۔ اس کے بعد ان دیگر پیشن گوئیوں کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ کہ نعمت اللہ شاہ ولی اس دور کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔
اور پھر آنے والے دور سے متعلق انہوں نے کیا بیان فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ ان سب کی روشنی میں ہمیں جغرافیائی سیاست کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ آخر میں ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیشن گوئیوں کو قرآن و سنت کے معیار پر بھی پرکھیں گے اور دیگر اولیاء اللہ کی بیان کردہ بشارتوں اور خوشخبریوں کی روشنی میں ان کو واضح کریں گے۔ ماضی کے حوالے سے پیشن گوئیاں۔ راست گویم بادشاہ ہے در جہاں پیدا شد، نام او تیمور شاہ صاحب کراں پیدا شد۔ میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا کہ جو اس دور کا سب سے بڑا حکمران ہوگا۔ چنگیز خان کی اولاد سے تعلق رکھنے والا بادشاہ تیمور لنگ تاریخ میں اس دور کا ایک انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایشیا وسطی کے میدانوں سے نکل کر اس نے ترکی، افغانستان، ایران اور ہندوستان کی جانب کئی حملے کیے۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان بایزید یلدرم کو تیمور کے ہاتھوں ہی شکست اور قوت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گو کہ تیمور نام کا تو مسلمان تھا، مگر ابھی تک اس کے خون میں منگولوں کی جاہلیت اور سفاکی باقی تھی۔ اس کے زیادہ تر حملے مسلمانوں ہی کے علاقوں پر ہوئے اور اس کے ہاتھوں ترکی سے لے کر ہندوستان تک لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا۔ اس نے تقریباً 1398 میں دہلی پر بھی قبضہ کیا تھا۔ اس کی ٹانگ میں نقص تھا کہ جس کی وجہ سے یہ لنگڑا کر چلتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام تیمور لنگ پڑ گیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔